من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو الکافی میں کتاب الایمان والکفر کے موضوع کے اوپر جاری تھی۔ آج آپ کی خدمت میں انہی احادیث کا اگلا سلسلہ بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث النفس کے حوالے سے ہم نے متعدد روایات کا مطالعہ کیا اور وسوسے کے اعتبار سے آج ہم اس کو اگلے ایک اور باب کو شروع کر رہے ہیں جس کا تعلق در حقیقت اسی سے ہے، اور البتہ اس بحث میں جس کو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں دقت کی ضرورت زیادہ ہے، اور وہ بحث ہے قلب کے حوالے سے۔ قلب کے حوالے سے الکافی میں کتاب الایمان والکفر میں متعدد ابواب موجود ہیں، جیسا کہ باب صحو القلب ہے، یا اسی طرح سے باب ایک ہے کہ ظلمت القلب المنافق ہے، اسی طرح ہے تنقل احوال القلب۔ قلب کے حوالے سے متعدد ابواب ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ قلب انسانی ہے آیات روایات کے مطابق کہ جو معلومات کو تفصیلی طور پر حاصل کرتا ہے۔ ہم ان تمام کے تمام انشاءاللہ چیپٹرز کو پڑھتے ہیں، چونکہ مکاشفہ معنوی میں ہمارے پاس جو مکاشفہ معنوی کے آلات و ابزار ہیں، یا جو مراتب ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ مراتب در حقیقت ہمارے پاس 7 مراتب ہیں، اور ان 7 مراتب کو عرفا جو ہیں وہ حقیقت انسان قرار دیتے ہیں۔ یعنی انسان کی جو ایک عمارت ہے، انسان کی جو ایک بلڈنگ ہے، وہ طول میں ایک قسم کے موجود ہے، طول کی صورت میں یہ بلڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا ہم اس طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی عمارت جس طرح سے یہ بدن ہے، یہ بدن بھی انسان ہی ہے اور روح بھی انسان ہی ہے، صحیح ہے؟ یعنی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ایک ہی ہے۔ ہم آج انشاءاللہ تعالی جس باب کو شروع کر رہے ہیں وہ ہے تنقل احوال القلب۔ اس میں ایک ہی روایت ہے، یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن قلب کی وضاحت کے ساتھ یہ روایت نہیں پڑھی۔ ہم انشاءاللہ تعالی آج اسے قلب کی تشریح کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہ مکاشفات معنوی کے ساتھ ہی اس کو جوڑیں گے۔ یعنی ہم نے آغاز کیا تھا حدیث نفس اور وسوسے سے۔ وسوسے کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ الہام۔ وسوسے کے مقابلے میں الہام ہے، اور اسی کی ایک صورت ہے جو فقط اور فقط انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے، جسے وحی کہتے ہیں، چونکہ وحی کا کلمہ قرآن کریم میں عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اسی کا ایک مصداق بن جاتا ہے وہ خاص معنی جسے ہم عقائد میں پڑھتے ہیں کہ نبوت اور شریعت کے عنوان سے جو وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن جو شریعت اور نبوت کے عنوان سے وحی نازل نہیں ہوتی، وہ پھر عمومی افراد کے لیے بھی قرار پا سکتے، جسے الہام سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ ان کلمات کو مزید آگے جا کے ہم مزید بھی کھولیں گے، لیکن ہمیں یہاں پر انسان کی خلقت اور انسان کے مراتب کا پتہ لگ رہا ہے۔ مکاشفات معنوی میں ہم نے گزشتہ درس میں یہ پڑھا تھا، کیونکہ مکاشفات معنوی میں معنی غیب سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ کس وسیلے سے کرتا ہے ابھی یہ بحث نہیں ہے، وسائط کی بحث کسی مورد میں پڑھیں گے کہ حدیث کی روشنی میں فلاسفہ اور عرفا ان 3 کے تناظر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پورا نظام خلقت کن کن واسطوں سے بنایا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے وسائل، ذرائع اور واسطے قرار دیے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مختصر سا رسالہ بھی ہے، رسالہ اس کا نام ہی وسائط ہے، صحیح، خلقت کے اندر واسطے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ رسالے لکھے، اور آیات روایات خود المیزان سے پہلے ایک اور تفسیر کی کتاب انہوں نے لکھی تھی، البتہ وہ چھپتی خاص نہیں ہے، لیکن ایک چاپ اس کی موجود ہے، مختصر تفسیر ہے، اور اس سے پہلے مقدماتی رسالے لکھے تھے۔ انسان قبل از خلقت انسان کی، بعد از خلقت انسان،
اس دنیا کے اندر انسان ہے، الانسان فی الدنیا مثلا، اس طرح سے متعدد رسالے ہیں۔ انہی رسالوں میں ایک ہے وسائط، چونکہ یہ والا اگر مرحلہ فکری وہ طے ہو تو تفسیر قرآن ہو سکتی ہے، تفسیر قرآن ورنہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اگر قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں اگر غور و فکر و تدبر کر کے خلقت انسان و خلقت دنیا و آخرت و عوالم ان کی خلقت کے بارے میں ایک فکری موقف اختیار نہیں کیا تو قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ سامنے نہیں آئے گی۔ انہی میں سے ایک خود انسان کی خلقت ہے، انسان کی قبل از دنیا ایک خلقت ہے، پھر فی الدنیا ایک خلقت ہے، بعد از دنیا خلقت ہے۔ تو یہ رسالے مختلف ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ البتہ رسالے بہت مختصر ہیں، جو خاص اہل فن ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ایک عام فلسفہ عرفان پڑھے ہوئے شخص کے لیے بھی بآسانی قابل فہم نہیں ہے، چونکہ اس میں آیات، روایات اور تمام ان فکری معارف سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ خلاصہ کلام، مکاشفات معنوی ایک حقیقت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ نفس اگر انسان کا ہو تو وہ علم عطا ہوتا ہے جو خالص معنی کی شکل معنی ہے، شکل و صورت اس میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جو معنی انسان کسب کرتا ہے یہ 7 مرحلوں پہ کسب کرتا ہے، صحیح ہے؟ یہ انسان کے مراتب کہلاتے ہیں، یہ انسان کی منازل کہلاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے بلڈنگ ایک ہے زمین پر بنی ہوئی، لیکن اسی بلڈنگ کا ایک پورشن ہے گراؤنڈ فلور، دوسرا ہے فرسٹ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، اور ہر فلور کے اپنی خصوصیات ہیں، لیکن بلڈنگ ایک ہی ہے۔ اچھا، آپ فرسٹ فلور کا نام رکھ دیتے ہیں بالفرض عقل یا حس، سیکنڈ فلور کا نام رکھ دیتے ہیں طبع، تھرڈ فلور کا نام رکھ دیں بالفرض عقل، فورتھ کا نام روح رکھ دیں۔ اب اس سے کیا حقیقت تبدیل ہوگی اس بلڈنگ کی، یا بلڈنگ وہی ہے؟ یا اس کی ایک اور مثال اساتذہ گرامی دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ٹرک ڈرائیور ہے، وہ اپنے گھر میں مثلا باپ ہے یا شوہر ہے، اچھا محلے میں ہمسایہ ہے، دوستوں کے درمیان دوست ہے، مسجد میں نمازی کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے اعتبار سے مختلف رشتے جو اس کے بنتے ہیں، کسی کا مثلا بیٹا ہوگا، کسی کا بھانجا یا بھتیجا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر پیشے کے اعتبار سے دیکھیں کیا کہلائے گا وہ؟ ٹرک ڈرائیور، صحیح۔ تو یہاں پہ اب اس کے جو مختلف نام بن رہے ہیں تو کیا مختلف حقیقتیں ہو گئیں؟ حقیقت ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان کی حقیقت ایک ہی ہے، اسی ایک حقیقت کے ایک پہلو کو کہہ دیتے ہیں طبع، دوسرے پہلو کو کہتے ہیں نفس، تیسرے پہلو کو کہا عقل، چوتھے پہلو کو کہا قلب، اچھا پانچویں پہلو سے دیکھیں تو روح ہے، چھٹے پہلو سے دیکھیں سر، پھر خفی و اخفا۔ اس طرح 7 مراحل عرفا نے ذکر کیے۔ ممکن ہے آپ آیات روایات کے تناظر میں اور پہلو بھی بیان کر دیں اور اجاگر ہو جائے گا۔ یعنی ہر یہ جو 7 زاویے ہیں اس میں اس کا کردار، ایک ہی ذات کا کردار جدا جدا ہے۔ جیسے وہ ٹرک میں ٹرک ڈرائیور ہے لیکن مسجد میں نمازی ہے، اب وہی ذات مسجد میں نمازی ہے۔ اسی طرح انسان تب انسانی حقیقت یا انسانی نفس کو کہا جاتا ہے کہ یہ طب ہے یا طباعیں ہیں، تو وہاں پر اس کی حقیقت کا ایک اور پہلو اجاگر ہو رہا ہے، اس سے وہ حقائق ہی کی دنیا میں ایک اور استفادہ کر رہا ہے۔ جب نفس کہا جاتا ہے وہاں پہ کسی اور پہلو سے وہ حقائق کی دنیا میں اپنے اندر ایک اجاگر اس کی حقیقت ہو رہی ہے۔ انہی میں سے ایک مرحلہ ہے قلب۔ البتہ اب جو ہم مراحل دیکھ رہے ہیں، چونکہ بعض مراحل اس کے حصی طور پر ہیں اور بعض مراحل غیر حصی طور پر ہیں، تو اس کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ جو مراتب ہیں مکاشفات معنوی کے وہ 7 مراتب ہیں، وہ ہمارے پاس 7 مراتب ہیں۔ اس جگہ البتہ اس 7 مراتب کو بیان کرنے سے پہلے ایک علمی نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے کہ فلاسفہ کی نگاہ میں جو حقیقت انسانی ہے
یعنی یہ جو ایک ذات حقیقت ہے، اور اس کے پھر مراتب بنتے ہیں، اور ہر مرتبے کے مثلا ہماری بلڈنگ پوری بنی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ والے مراتب بعض کے ہیں بعض کے نہیں، مراتب سب کے ہیں، لیکن ہر فلور پہ بہرحال کچھ کام ہوا یا نہیں ہوا یہ مہم ہے۔ بعض نے فقط جو حس والا فلور ہے جسے سینس کہتے ہیں، 5 سینسز، اس فلور کے اوپر خوب انہوں نے کام کیا اور وہ بڑا رنگین خوبصورت انہوں نے بنایا ہے، لیکن وہ جو فلور نمبر 3rd فلور ہے بالفرض عقل، وہ ادھر کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اب ہے بنا ہوا ہے لیکن خالی ہے، قلب ہے خالی پڑا ہوا ہے، وہی گرد غبار اور چیزیں بنی ہوئی۔ یعنی انسان جو بھی اس دنیا میں خلق ہو رہا ہے اس کی حقیقت کے طور پہ یہ اس کے اندر قابلیت موجود ہے، یا اگر تشبیہاً سمجھنا ہے تو یہ عمارت اس کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس نے اس عمارت میں کن کن فلورز کو مثلا آباد کیا ہے، یہ ایک نقطہ ہمارے لیے مہم بن جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ فلاسفہ کے مطابق انسان کی جو حقیقت ہے وہ جوہر ہے، نفس یعنی ذات ایک ہی ہے۔ ہر دو عرفا اور فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ ذات کیا ہے، وہ ایک ہی ہے، لیکن جو فلاسفہ ذات کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو انسان کا سب سے بلند مرتبہ ہے وہ عقل ہے۔ صحیح ہے؟ مادہ ہے، سورہ ہے، جسم مادہ اور سورہ سے بنتا ہے، یہ تو مرحلہ مادی ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نفس، اور نفس کے اوپر کیا ہے، عقل۔ پھر عقل کے وہ 4 مراتب کرتے ہیں، عقل کے 4 مراتب وہ کرتے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے عقل حیولانی، دوسرا ہے عقل بالملکہ، تیسرا ہے عقل بالفعل، اور چوتھا ہے عقل بالمستفاد۔ عقل بالمستفاد ہے، اس کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ان ناموں کو آپ یاد کر لیں کہ پہلا ہے عقل حیولانی، دوسرا ہمارے پاس کیا ہے عقل بالملکہ، اور تیسرا بالفعل۔ اچھا، ان کی اگر ہم مختصر سی تعریف کو جاننا چاہیں تو وہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتے ہیں، اور آخری عقل بالمستفاد ہے۔ صحیح؟ عقل بالفعل یہ مرحلہ فرشتہ، بہرحال عقل حیولانی کے اوپر آ جائے۔ عقل حیولانی کہتے ہیں کہ وہ عقل جو بالقوہ ہے اور فعلیت تک نہیں پہنچی۔ صحیح ہے؟ وہ عقل جو کہ بالقوہ ہے اور فعلیت تک نہیں پہنچی۔ یہ حقیقت انسانی میں، پہلے میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ذات ایک ہی ہے۔ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا اور کہتے نہیں یہ انسان کئی ذاتیں ہیں۔ یہ بات عقلاً بھی اور وجداناً بھی ہمیں احساس ہوتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ مثلا جب ہمیں عقل کہا جاتا ہے، جب نفس کہا جاتا ہے، تو ایک ہی ذات کے یہ نام ہے۔ جیسے شخص ایک ہے لیکن ایک دفعہ ڈرائیور کہا جاتا ہے، ایک دفعہ نمازی کہا جاتا ہے، اس ذات کے جو حقائق سے وابستگی ہے اس کے عنوان سے نام مختلف پڑ رہے ہیں۔ مثلا اولاد اس کی ایک حقیقت رکھتی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ جب تعلق اس کا قائم ہو رہا ہے تو یہ باپ یا شوہر کہلا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح نمازیوں میں عبادت عابدین کے درمیان ایک حقیقت ہے یا نہیں کہ وہ نماز اور عبادت انجام دے رہے ہیں، اس کے اعتبار سے اسے کیا کہا جا رہا ہے، نمازی۔ بس اس کا یہ مطلب ہے ذات ایک ہی ہے، اس ذات کے مختلف شعون ہیں، مختلف اس کے بالفرض حقائق سے وابستگی ہیں، مختلف اس کے آثار ہیں اس ذات کے جو ہمارے سامنے آشکار ہو رہے ہیں، مختلف زاویوں سے اس کے ہی شخصیت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح انسانی نفس ایک ذات ہے، اسے آپ نفس کہہ دیں، اسے ذات کہہ دیں، چونکہ نفس اور ذات کا اطلاق چونکہ یہ ایک جامع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ نفس کا اطلاق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی آیات ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے کہ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ نے اپنے نفس سے کیا ہے تمہیں حذر کیا ہے، بچو، صحیح ہے، تمہیں ڈرایا ہے۔ عرفا کے مطابق یہ مقام ہویت کہ جو پنہا ہے ہر ذات سے، وہ مراد ہے کہ اللہ نے ادھر نفس یعنی ذات، اللہ نے اپنی ذات سے تمہیں خبردار کیا ہے۔ اسی طرح سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے یہ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو یا میں خدا ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اس وقت کہا کہ جو میرے وجود کے اندر ہے بار الہ تو اسے جانتا ہے، لیکن جو تیرے وجود میں ہے اس کی خبر مجھے نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اس آیت میں جو میں نے عرض کیا ہے اس میں خداوند متعال نے جو آیت نازل کی نفس کا ذکر ہے۔ میں آیت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 116 ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ بن مریم سے کہا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم ہو کہ جس نے لوگوں کو کہا ہے اتخذونی وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا دو۔ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ مجھے اور میری والدہ کو الہ کے طور پہ اختیار کرو؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک، کہ تیری ذات پاک اور منزہ ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ پاک اور منزہ ہے تیری ذات کہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، میرے لیے تو اصلاً یہ روا نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں، مجھے کوئی اس قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بات کروں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کی ہوتی، فقد علمتہ، تو بار الہ تو جانتا اسے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میرے نفس میں جو ہے وہ کیا ہے تیری ذات جانتی، ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ یہ تو بھی آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نفس استعمال ہوا ہے، صحیح، ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے نفس میں ہے اسے میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیوب کو بہت زیادہ جاننے والی ذات ہے۔ تو آپ نے اس جگہ ملاحظہ کیا کہ نفس وہ ایک جامع کلمہ ہے، وہ ذات الہی پر بھی بولا جاتا ہے اور دیگر پہ بھی بولا جاتا ہے، یعنی ہر ذات کو نفس کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم اسی طور پہ آئیں، حقیقت انسانی جو فلاسفہ کی نظر میں انسان کی ہے، اس کا جسم ہے مادہ اور صورت سے مرکب، اس سے آگے چلے جائیں نفس انسانی ہے، بہت طولانی بحث فلاسفہ نے کی ہے کہ انسان کا نفس وہ مجرد ہے، صحیح، مادے سے عاری ہے۔ اچھا، یہی نفس ترقی کرتا ہے تو عقل کے مرحلے پہ پہنچتا ہے، عقل کے مرحلے پہ جب پہنچا جائے تو عقل کے حوالے سے پھر 4 اصطلاحات آتی ہیں، ایک عقل عملی اور عقل نظری اور عملی بھی آتی ہے، ابھی اس اصطلاح سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ عقل حیولانی ہے، عقل بالملکہ ہے، عقل بالفعل ہے اور عقل بالمستفاد ہے۔ عقل حیولانی سے کیا مراد ہے؟ عقل حیولانی کیونکہ یہ پرانے فلاسفہ کے تعبیرات میں کلمات استعمال ہیں، یعنی عقل جس کی قوت انسان کے پاس ہے لیکن فعلیت تک وہ نہیں پہنچی، وہ عقل جو کہ فعلیت تک نہیں پہنچی۔ اچھا، یہ طے کرنے والی چیز ہے، اگرچہ یہ چاروں کی چاروں قسمیں وہ جو تقسیم ہے عقل یا نظریہ یا عملی ہے اسی کی ماتحت آتی ہے، لیکن ابھی ہم اس کا عمیق جائزہ نہیں لیں گے، صرف سرسری جائزہ لیں گے۔ ہم یہ پڑھیں گے کہ مکاشفات معنوی کے ضمن میں کیا مراتب ہیں انسان کی حقیقت کے، لیکن یہ عرض کر دیا جائے فلاسفہ محدود انسان کی حقیقت کو کیا سمجھتے ہیں؟ انہی 4 عقلوں میں، انسان کو انہی 4 عقلوں میں سمجھتے ہیں۔ بس عقل حیولانی وہ ہوگی کہ جو عقل بالقوہ ہو، اتنا سا جملہ کافی، عقل بالقوہ، بالقوہ یعنی جو فعلیت ابھی نہیں ہے، اس کے پاس فعلیت نہیں ہے، استعداد محض ہے، فقط استعداد ہے۔ کس چیز کی استعداد ہے؟ تعقلات کی، معقولات کی، کلیات کو درک کرنے کی استعداد فقط اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عقل بالملکہ، یہ بھی تعقل کا ایک مرتبہ ہے، اور اس میں جو قابلیت ہے استعداد وہ باہر ہے، بس پہلی بالقوہ تھی، اب کیا ہو گیا؟ بالفعل ہونا شروع ہو گیا، بالفعل ہو تو اس کو کہتے ہیں ملکات،
صحیح ہے، عقل بالملکہ۔ عقل بالملکہ میں بدیہیات کو بھی عقل در کرتی ہے اور کلیات کو بھی عقل فعلاً در کرتی ہے، عملاً و فعلاً در کرتے ہیں، بدیہیات بھی اسی کے ضمن میں آتے ہیں، صحیح۔ تو اس کو کہتے ہیں عقل بالملکہ۔ چونکہ عقل حیولانی فقط ایک قوت تھی، لیکن عقل بالملکہ جو ہے اس میں اس نے اسی قوت کو کیا کر دیا، فعلی، اور فعلی ایسا کیا کہ اب استعداد اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی جب عقل بالملکہ ہو جائے تو دو کام انسانی نفس انجام دے رہا ہوتا ہے، ایک ہے تمام بدیہیات کا ادراک کر رہا ہوتا ہے، اور نمبر دو کلیات کا ادراک کر رہا ہوتا ہے، جو کلیات یعنی خالص معنی کا ادراک وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں عقل بالملکہ سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تعبیر ہے وہ عقل بالفعل کی آتی ہے۔ عقل بالفعل آپ ایک طور پہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں کو بھی عقل فعال کہا جاتا ہے، عقل فعال، وہ اسی سے کہا جاتا ہے عقل بالفعل سے ہی عقل فعال۔ اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ محکم پن پایا جاتا ہے یا قوت عقلانی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کی تعریف کرنا چاہیں تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل بالفعل ایک ایسا مرتبہ ہے جہاں پہ وہ فعلیت کے بعد معلومات کو کسب بھی کر چکا ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ عقل بالملکہ میں تو اس نے ملکہ حاصل کر لیا، اب ملکہ حاصل کیا تو اس کو اس نے اختیار کیا، کلیات کو حاصل کیا۔ جب وہ کلیات کو حاصل کرتا ہے تو ایک ایسے مرتبے پہ پہنچتا ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں، عقل بالفعل۔ اور یہ سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جہان فرشتگان بھی ایک نوع ہے، صحیح، یعنی اس صورت میں اب قدرت استدلال اس کے پاس موجود ہے، قدرت برہان اس کے پاس موجود ہے عقل بالفعل جب ہوتا ہے، صحیح۔ مرحلہ عقل بالملکہ میں کیا ہے، کلیات ہمارے سامنے بیان کی جائے ہم سمجھ جائیں گے، ہمیں اس کی سمجھ آئے گی، لیکن عقل بالفعل میں کیا ہے، ہم خود دلائل دے سکتے ہیں، ہم خود استدلال بیان کر سکتے ہیں۔ تو بس عقل حیولانی ہوگی بالقوہ، عقل بالفعل ہو گئی کہ جو بالملکہ یعنی بالفعل ہے، فعلیت تک پہنچے۔ اور عقل فعال کیا ہوگی، عقل فعال میں اس نے معلومات کو کسب کر لیا، کلیات کو کسب کیا ہے، یعنی عقل بالملکہ کا جب انسان استعمال کرتا ہے اور فعلیت تک انسان رسائی حاصل کرتا ہے تو جب معلومات وسیع اس کے پاس آتی ہیں تو یہ ہمارے پاس پہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ عقل بالفعل کے اوپر کیا نام ہے، فائز ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا عقل کا مرتبہ آتا ہے عقل بالمستفاد۔ عقل بالمستفاد جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے جو کسب کیا اس کے اوپر کاملاً مسلط ہو جائے اور اپنی زندگی میں اسے استفادہ کرے۔ کلمہ مستفاد سے ہی ہمارے پاس یہ بات روشن ہو جاتی ہے۔ عقل بالمستفاد کیا ہوئی کہ وہ کاملاً مسلط ہو گیا ہے اور استفادہ کر رہا ہے۔ عقل بالفعال میں صرف کلیات کو دلائل اور براہین کی صلاحیت انسان کے پاس آ گئی، صحیح، دلائل ہیں، براہین ہیں اور استدلال وہ مضبوط کر لیتا ہے۔ لیکن عقل بالمستفاد کا مرحلہ کیا ہے کہ جن دلائل اور معلومات کو اس نے کسب کیا ہے اب اس کو استفادہ بھی اس سے کر رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس 4 تعبیرات تھی، یہ حکمہ مشاہ نے ذکر کی۔ چونکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی شخصیت یہ ایک عقل بشری کی اوج ہے، چوٹی ہے، جو ہے نا ماؤنٹ ایورسٹ یا K2، اس طرح سے اوج ہے ان معارف کی، وہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے کیا ہے، مشاہ ہیں، تو مشاہ نے یہ ذکر کیا، کیونکہ مشاہ فقط عقلی استدلال کو مانتے ہیں، تو عقلی استدلال کو مانتے ہوئے انسان کا انہوں نے سب سے باشرف ترین پہلو جو کشف کیا وہ عقل تھی، کیونکہ انسان میں شہوات بھی ہیں، انسان میں حواس بھی ہیں، انسان کے اندر تخیلات بھی ہیں، وہمیات بھی ہیں۔ تو جب حکمہ مشاہ سے پوچھیں کہ حقیقت انسان کیا ہے جس سے وہ تمام دیگر مخلوقات سے جدا ہو جاتا ہے، تو انہیں سب سے باشرف ترین جو پہلو انسان کا لگا وہ کون سا ہے، وہ فقط اور فقط عقل ہے۔ عقل انہیں سب سے باشرف ترین حصہ یا باشرف ترین پہلو انسان کا نظر آیا،
اور اسی کے اوپر فائز ہونا انہوں نے حقیقت انسانی کو قرار دیا. یعنی اگر ہم حکمہ مشاء سے ہم پوچھیں تو اس طرح سے وہ بیان کر سکیں گے کہ انسان ایک بلڈنگ ہے جس بلڈنگ کے کئی فلور ہوتے ہیں، لیکن ایک بلڈنگ ہے حواس. صحیح ہے، فرسٹ فلور اس کا کیا ہو گیا، یا گراؤنڈ فلور حواس. اس سے اوپر کی جو ہے بلڈنگ وہ کیا کہلائے گی، وہ بالفرض خیال. اس سے اوپر وہم، اس سے بھی اوپر عقل. اب جب عقل کی طرف آئے تو عقل اپنے مراتب طے کرتی ہے ہر انسان میں. اس فلور کی، یہ فلور سب کا بنا ہوا ہے. عقل کے نام سے فلور، بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ فلور موجود ہے لیکن خالی ہے. بچے کا جو رنگین ترین فلور ہے وہ کون سا ہے، گراؤنڈ فلور حس اور خیال. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے پھر خیال، بالغ ہو گیا اور بڑا ہوا وہمیات. وہمیات کی اساس پہ نتائج لیتا ہے، وہمیات کی اساس پہ ڈرے گا، وہمیات کی وجہ سے اس دنیا کے اندر سوء ظن پیدا ہوتا ہے، مختلف کام انسان انجام لیتا ہے. اب کس کے عقل کا فلور بنا ہوا ہے، لیکن اس فلور میں کس نے جا کر آباد اس کو کیا ہے. لہذا جب فلور بنا ہوا ہے اس کو کس نام سے تعبیر کیا، عقل حیولانی. عقل حیولانی یعنی بالقوہ ہے، یعنی فلور بنا ہوا ہے. اب تشبیہ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہر انسان میں کیا یہ والا فلور بنا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد بعض آئے انہوں نے ترقی کی، فورتھ فلور کے اوپر جا کے کچھ بھرنا شروع کیا. بھرنا یعنی سامان رکھنا شروع کیا اس میں نا، استعمال کرنا. ہم کیا کہیں گے، استعمال کرنا کو شروع کیا. اسے کہتے ہیں عقل بالملکہ، کہ ہاں یہاں پہ یہ زندگی بسر کرتا ہے. فعلیت اس نے دکھائی. فعلیت یعنی اب خود موجود رہتا ہے اس فلور میں. پہلے تو خالی پڑا ہوا تھا، اب یہ ادھر کچھ رہتا بھی ہے. اچھا، عقل بالفعل یعنی اب اتنا وہ رہتا ہے کہ بھر گیا یہ معلومات سے. معلومات سے یعنی سامان وغیرہ سارا لے آیا ہے، بھر گیا ہے. اب یہ ترقی ہے یا نہیں؟ پہلے تو صرف فلور خالی تھا، پھر وہی فلور اس نے رہنا شروع کیا، رہتے ہوئے اسے بھرنا شروع کر دیا. کسب کلیات، اسے کہتے ہیں عقل بالفعل. اور پھر جس کو بھرا ہے اس سے استفادہ بھی کیا، اسے کیا کہتے ہیں عقل بالمستفاد. لہذا ہر انسان اس دنیا کے اندر جو اعمال انجام دے رہا ہے، یا وہ حسی اور خیالی ہیں، یا واہمی ہیں، یا عقلی ہیں. انسان کس مرحلے میں کہلائے گا؟ صرف عقلی کام کرنا ہے. جہاں پہ جذبات کے اندر ہے، جہاں پہ دیگر امور انجام دے رہا ہے، وہاں پر وہ اپنی سطح سے نیچے آئے گا. ہاں اگر وہ عقل کے تابع ہیں، جذبات، احساسات اور شہوات اور خیال اور وہم عقل کے تابع ہیں، یہ انسان ہے. عقل کے برابر لے آیا ہے یا عقل کو ان کے ماتحت لے آیا، ہر دو صورتوں میں عملاً حیوان کہلائے گا. بالقوہ کیا کہلائے گا؟ قوت انسان والی ہے، لیکن عملاً کیا ہے؟ حیوان. یہ حکمت مشاء یعنی فلاسفہ کی نگاہ میں تھا. جب ہم فلاسفہ کہتے ہیں تو عموماً ہمارے پاس یہ تعبیر ہے. اس تعبیر کو ہم کسی اور مورد میں مزید دقت کے ساتھ بھی پڑھیں گے، چونکہ ابھی ہم نے صرف سرسری یہ مثال کے ذریعے بیان کیا کہ حقیقت انسان سے ہر ایک نے گفتگو کی ہے، ہر ایک نے آج بھی. کیونکہ حقیقت انسان اور حقیقت کائنات، ان دو موضوعات کے بارے میں موقف براہ راست اعتقادات اور افکار کے اوپر پڑتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کسی کا ان دو کے بارے میں اندرونی موقف نہ ہو اور وہ عقیدہ کوئی رکھتا ہو. لہذا آج کے دور میں ہر منحرف ترین مکتب جو ہے، ہر منحرف ترین نظریہ، وہ ان دو کے بارے میں سب سے پہلے رائے دے گا، انسان کیا ہے اور جہان کیا ہے. لہذا جو انسان شناسی اور جہان شناسی کے بغیر عقائد کو پڑھتا ہے وہ عقیدہ نہیں رکھتا، صرف اقرار کی حد تک ہے، صرف زبان اس کی اقرار کر رہی ہے. عقیدہ اس کا کیا ہے؟ جو اس کے اندر موجود ہے موقف. اس لیے حقیقی موقف وہ ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے اور اسی کے مطابق وہ اس دنیا میں عمل انجام دیتا ہے. مثلا بعض ہیں وہ ہر کام مالی کریں گے، مال سے شروع کریں گے. اچھا، ویسے آیات اور روایات، ایثار، قربانی، راہ الہی میں خرچ کرنا آپ سنتے چلے جائیں. ممکن ہے کہ کئی اس کے اوپر مجالس کے دورے پڑھ دیں، لیکن جب اپنی بات آئے گی، کہ بالآخر ہر انسان کے اوپر روایات نے صرف امیر پہ انفاق کا حکم نہیں لگایا کہ تم خرچ کرو، غریب کے لیے بھی لازم ہے، غریب کے لیے بھی لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک ہے، خمس سے بچ جائے گا، زکوٰۃ سے بچ جائے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں. وہ قلیل خرچ کریں،
لیکن خرچ کرنا لازم ہے۔ اب ایک فرد ہے وہ عقیدہ جب مالیات کا رکھتا ہے، اندر مال اس کے محور ہے، بیرونی طور پہ جیسی وثقت رکھتا ہو، بیرونی طور پہ جو اقرار کرتا ہو، عقیدہ اس سے ظاہر نہیں ہو رہا، چونکہ اس نے جہان شناسی اور انسان شناسی مادی کی ہے۔ مادی جہان شناسی، مادی انسان شناسی، مادے کے گرد اس کے سارے امور گھومیں گے۔ الہی جہان شناسی اور الہی انسان شناسی، وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گرد اس کے اعمال گھومیں گے۔ اگر فلسفی جہان شناسی کریں تو پھر آپ دیکھیں گے محور ابھی آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ عقل کو، عقل کے گرد ساری کی ساری چیز، وہ کہیں گے عقل ہے تو انسان ہے، عقل نہیں ہے تو انسان ہے۔ یہ الہی جہان شناسی کے قریب ترین موقف ہے، سب سے قریب ترین موقف فلاسفہ کا ہے، اور عین موقف وہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، چونکہ ان کے مقام کے اوپر یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ متحد نظر آتی ہے، فلسفہ بھی، عرفان بھی اور قرآن بھی، یعنی برہان، عرفان اور قرآن تینوں جم ہیں، اس لیے یہ اوج اور چوٹی ہے، تو ادھر متحد ہیں۔ یہ بالکل وہ موقف پیش کریے جو قرآن کا ہے، اور یہاں پر فلسفہ اور ترقی کر کے امتزاج پیدا کر دیتا ہے اور ہر قسم کا ٹکراؤ ختم کر دیتا ہے جو بعض نصوص سے ظاہری طور پر ٹکراؤ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ واضح بات، لہٰذا فلاسفہ نے آپ دیکھیں کہ جو انسان شناسی، مثلا میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں، چار مراتب جو ہے ایک انسان میں اگر پایا جائے تو وہ انسان کامل بن سکتا ہے۔ انسان کامل اسے کہتے ہیں، البتہ انسان کامل فلسفے کی نہیں ہے اصطلاح، عرفان کی اصطلاح ہے انسان کامل۔ جو فلسفے کی اصطلاح ہے وہ ہے انسان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، جو فلسفے کی مشاہ نے جو دی ہے، تو اس میں حیوان یعنی بقیہ 3 فلور اور ناطق وہ چوتھا فلور، وہ چوتھا فلور حیوانیت سے ملے گا اور اس کے اوپر اس کا اثر حاکم رہے گا تو وہ کہتے ہیں تب یہ انسان ہے۔ اچھا، یہ موقف قرآن کے اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے بہت قریب آ جاتا ہے، لیکن ہم اسے 100% عیناً نہیں کہہ سکتے، چونکہ ابھی اضافے کی ضرورت ہے، ادھر اس جگہ پہ اضافے کی ضرورت، اور وہ اضافہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کی عبودیت کو لے کے ہیں، جیسا کہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے بیان کیا، وہ ہے انسان وہ ہوتا ہے جو متعلہ ہو، جیسے ناطق ایک فصل ہے، دوسری فصل کیا ہے؟ متعلہ ہونا، یعنی الہی ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گرد اور محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، وہ انسان بنے گا عملاً۔ تو اس کو ہم آپ پڑھیں گے، پہلے تو ہم ابھی یہ موضوع ابھی بنا رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت انسان کی ایک ہی ہے، لیکن یہ حقیقت طول میں ہے یا عرض میں ہے؟ عرض سے مراد ہوتا ہے ساری چیزیں برابر ہیں، شہوت اور عقل دونوں برابر ہو جائیں، اسے کہتے ہیں عرض، نہیں طول میں ہے، صحیح ہے؟ اس کا پائن ترین، نچلا ترین حصہ وہ شہوات اور جسم ہے انسان کا۔ یہ جسم بھی ہمارا نفس ہے، ورنہ درد کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ کیوں ہم اس کا خیال رکھتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے روح کو ظاہر کیا، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے مطابق۔ نچلے والے سطح میں بھی نفس کے اندر ہے، ذات کے اندر جو ہے نا وہ بھی قوت موجود ہو، عقل بن جو ہے ہم نے عقل بن فعل کہا ہے۔ نہیں، عقل کی دنیا الگ ہے، یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جسم ایک فلور الگ ہے، ذات ہے اسی ذات کا۔ مثلا بلڈنگ کا فرسٹ فلور، جیسے ابھی ہم بالفرض فرسٹ فلور میں بیٹھے ہیں یا بیسمنٹ میں بیٹھے ہیں، بالآخر اسی بلڈنگ کا حصہ ہے نا وہ، لیکن اس سے ہمیں کوئی نظر آ رہی ہیں چیزیں، منظر نظر آ رہا ہے، ہماری نگاہ جو ہے اور حد نگاہ وہ محدود ہے یا نہیں؟ استفادہ بھی ہمارا محدود ہے، کیونکہ ہم پائن حصے کے اوپر ابھی حقیقت جو ہے نا، ایک ہی حقیقت بلڈنگ کی، وہ اس کے پائن حصے کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں سیکنڈ فلور میں، اب ہمیں کئی چیزیں نظر آئیں گی یا نہیں؟ گزرتے بندے بھی نظر آئیں گے، روڈ نظر آ رہی ہے، آسمان ہے، چرند پرند ہیں، چیزیں۔ اب ہم جب سیکنڈ فلور میں تو بلڈنگ سے خارج ہو گئے ہیں، لیکن نچلے والے مرحلے پہ زندگی بسر نہیں کر رہے، اوپر استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی اسی طریقے سے ہے، البتہ یہ ہے کہ عقل کے مقابلے میں وہ 3 جم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اخلاقی نکات ہیں، علم اخلاق یہاں پہ بحث کرتا ہے، علم اخلاق کی بحث ادھر آتی ہے، چونکہ علم اخلاق ایک دفعہ آیات روایات کی زبانی منتشر طور پہ بیان کیا جاتا ہے، جو نفس اور تہذیب انسانی کے مختلف طرح کے بہترین معارف اہل بیت علیہ السلام اور آیات
کریمہ نے بیان کیا، اور ایک دفعہ آپ منظم کر دیتے ہیں۔ جب آپ اسے منظم کرتے ہیں تو اخلاق در حقیقت ان دو ٹکراؤ کی صورت کو ختم کرتا ہے، چونکہ یہ تینوں اتحاد کر لیتے ہیں، حس، خیال اور وہم، یہ تینوں بڑی محکم صورت میں متحد ہمارے نفس میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقل کیا ہے، اس کو حاکم نہیں بننے دیتے۔ صحیح ہے؟ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بعض ممالک مل گئے کہ یار اس کو نہیں اوپر آنے دینا اس ملک کو، یا بعض جماعتیں مل جاتی ہیں، جیسے پاکستان میں عموماً ہوتا ہے، مکتب تشیع کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے بریلوی، اہل حدیث، دیوبند مل گئے کہ بھائی شیعہ اوپر نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، ایک دوسرے کو بھی ہم کافر مانتے ہیں، لیکن اس کو تو پہلے کافر ڈکلیئر کرو، یہ اوپر آتا جا رہا ہے۔ تو یہ تین اس طرح سے متحد ہو جاتے ہیں، تو عقل کو وہ حاکم نہیں ہونے دیتے۔ یہاں پہ انسان ہے کہ فلاسفہ کے مطابق انسان اس وقت بنتا ہے کہ جب عقل حاکم بن جائے، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو ممکن ہے کہ عقل ان کے برابر آ جائے۔ عقل تھی بادشاہ، لیکن اب رعایا شمار ہو رہی ہے۔ جب رعایا شمار ہو یا عقل کے اوپر کوئی اور بادشاہ بن جائے، ہر دو صورتوں میں عقل اپنی منزل سے کیا نیچے اتر آئی، اور یہ اب انسان نہیں کہلائے گا۔ انسان کس ٹائم کہلائے گا؟ جب اس کی بلڈنگ اس طریقے سے ہو کہ اس کا جو فلور تھا وہ اسی جگہ پہ قائم رہے۔ اگر اس کا فلور آپ نے اٹھا کے مثلا نیچے لے آئے، پائن لے آئے، تو اب ہم اس کو کیا ہے، عقل یعنی انسان نہیں کہہ سکتے۔ واضح یہ بات، ہم اگلی تعبیر کے اوپر واپس آتے ہیں جو ہماری اس بیان میں ہے، کیونکہ فلاسفہ نے جو حقیقت انسانی بیان کی ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اس لیے بامعذرت عرفا نے جو بیان کی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں کہ فلاسفہ وہ جسم سے انسان کے شروع کرتے ہیں گفتگو کو، جسم سے پہنچتے ہیں نفس تک، اور نفس یعنی ذات، حقیقی ذات، اس حقیقی ذات کو مجرد ثابت کرتے ہیں۔ پھر جب مجرد ثابت کرتے ہیں تو ایک جہان ہے وہ اس مجرد ذات کے اندر، اس میں شہوات بھی ہیں، اس میں حواس بھی ہیں، اس میں خیال بھی ہے، اس میں وہم بھی ہے۔ وہ پھر اس میں سب سے اشرف ترین اور اعلیٰ ترین جنبے کو ذکر کرتے اور وہ ہے عقل۔ پھر عقل کو بھی جب وہ جائزہ لیتے ہیں تو ان چار اصطلاحات کے دائرے میں جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس کو عقل عملی اور عقل نظری اور عملی کے ماتحت دیکھتے ہیں۔ چار اصطلاحات میں عقل یونانی ہے، عقل بالملکہ ہے، عقل بالفعل ہے، اور عقل بالمستفاد ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا بھی انہوں نے اسی عقل کے دائرے میں جائزہ لیا ہے، حتیٰ فرشتوں کا بھی اسی عقل کے دائرے میں جائزہ لیا کہ عقل فعال کہا جاتا ہے۔ عقل فعال، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اساتذہ گرامی علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں کہ کتاب لینے گئے، فلسفے کی بڑی اچھی کتاب تھی، تو اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اتنے میں بیچتا ہوں، یہ کتب ضالہ میں سے ہے، گمراہ کن کتابوں میں سے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ چونکہ فلسفے پر ہے۔ تو کہا کہ کیا اس میں گمراہ کن کیا ہے؟ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں عقل فعال۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا جبریل علیہ السلام عقل رکھتے ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں عقل تو رکھتے ہیں، چونکہ ہم انہیں دیوانہ اور مجنون تو نہیں کہہ سکتے نا، تو عقل تو رکھتے ہیں۔ کہا کہ وہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں یا ان کا کوئی کام شام بھی ہے؟ ایسے ادھر ادھر فارغ بیٹھے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں حتماً کوئی کام ہوگا ان کا۔ اچھا، کہتے ہیں کام کبھی کبھی کرتے ہیں یا مسلسل کام کرتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں مسلسل کرتے ہیں۔ کہا کہ فعال سے مراد ہے جو مسلسل فعل انجام دے، تو تم عقل کی بھی تائید کرتے اور ان کے فعال ہونے کی بھی تائید کرتے۔ فلسفہ بھی یہی بات بیان کر رہا ہے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وہ حقائق کا جائزہ اس صورت میں فلاسفہ لیتے ہیں کہ ایک ہی ذات ہے، اس ذات کے اس کائنات کے اندر کاموں کے اعتبار سے، حقائق کے رابطے کے اعتبار سے مختلف پہلو بنتے ہیں۔ جب وہ حواس سے اور شہوات سے استفادہ کر رہا ہو تو یہی انسان ہے، وہ شہوانی مرحلے کے اوپر کہلائے گا۔ لیکن اگر عقل کو حاکم کے انسان ضرور کہلائے گا، لیکن عقل کو حاکم قرار دیتے ہوئے وہ شہوات سے استفادہ کر رہا ہے۔
اچھا اسی طرح خیال سے استفادہ کرتا ہے، اسی طرح وہم سے استفادہ کرتا ہے، لیکن ان کی جنگ چلی رہتی ہے۔ عقل، وہم اور حس یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم حاکم بنیں۔ عقل کہتی ہے کہ میں حاکم بنوں۔ حیوان میں عقل نہیں حاکم ہوتی، حیوان میں وہم، خیال اور حس حاکم ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ تینوں متحد ہو کے ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں۔ یہ آئے روز ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ذہن نشین رکھیں، آئے روز ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہر چھوٹے موٹے مسائل پہ، کیونکہ آئے روز ہمارے ساتھ مختلف لوگوں کے سوال جواب خاندانی مسائل میں آتے ہیں، اپنے خود جو فیملی ہے اس کے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو جب بھی انسان خود، ہم بھی اپنے طور پہ، چونکہ بہت سارے مسائل ہمیں اپنے خاندانی اور اپنی فیملیز میں پیش آتے رہتے ہیں، بچوں کے درمیان ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان ہیں، والدین کے درمیان ہیں، دیگر رشتہ داروں سے۔ تو جب انسان اپنے بارے میں کوئی بات سنتا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں، یا کسی کو سرکش پاتا ہے، تو جذبات انسان کے بڑے شدید ابھرتے ہیں اور فوراً رسپانس دینا چاہتا ہے، فوراً رد عمل دکھانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ رسپانس نہ دکھاؤ، کیونکہ تمہارے تانے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا اور شدت ایک اختلاف کی بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، اس نے تمہیں یہ کہہ دیا، برا بھلا کہہ دیا، تمہارے اوپر الزام تراشی کر دی، تمہارے بیوی بچوں یا گھر کے حوالے سے یا والدین کے حوالے سے بات کہہ دی، تمہاری ذات کے بارے میں کہہ دی، ناانصافی ہے اس کی، ظلم ہے اس کا، سرکشی ہے یہ۔ لیکن اس جگہ پہ عقل آ کے کہتی ہے کہ ذاتیات پہ صبر کرو۔ عقل یہاں پہ آ کے کہتی ہے کہ وحدت اور اتحاد اور ملن نثاری، اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے۔ اپنی ذات کو بڑھ کر اور قدرت مند ظاہر کر کے اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے۔ مثلا میں کسی کے اوپر اپنی طاقت کے ذریعے آواز کو اونچا کر کے اگلے کی آواز بٹھا دوں، یا اپنے بعض ذرائع استعمال کر کے اگلے کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ جھاڑ دوں اور وہ میری طاقت کے زور کے اوپر خاموش ہو جائے یا بیٹھ جائے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ تو عارضی سی چیز ہے، کیونکہ ہم سب کے سب ایک نجس قطرے سے خلق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ حقیقت جسمانی مٹی اور یہی نجاست ہے۔ اسی طرح نفس کے اندر جو شہوت سے کام لے اور اپنی شہوات کی اساس پہ اگلے کے اوپر بالا تر ہو جائے، وہ بڑا حیوان ہے۔ حیوانیت میں بڑا کون ہے؟ جو شہوت کی اساس کے اوپر اگلے کے اوپر فوقیت حاصل کرے۔ اور حقیقی انسان کون ہے؟ جو عقل کی اساس کے اوپر فوقیت حاصل کر لے۔ ایسا عقل آگے کہتی ہے صبر کرو، عقل آگے کہتی ہے تم رابطہ جوڑو، عقل آگے کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ رحمت اور احسان اور نیکی کا سلوک کرو۔ اب یہ سخت ہے، لیکن جو یہ سلوک کرے گا وہ انسان کہلائے گا۔ جو سلوک نہیں کرے گا، یہ وہ عالم ہو، طالب علم ہو، کوئی عام بندہ ہو، دیندار ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ سلوک نہیں کرے گا کہ عقل جو حاکم آ کے عقل کو حاکم نہیں کرے گا، وہ انسان نہیں کہلائے گا مشاور یعنی حکمت اور فلسفہ کی نظر میں۔ کب ہوگا؟ چونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ صبر کرو، عقل کہہ رہی ہے کہ تم تعلق جوڑو، وہ توڑ رہا ہے۔ عقل آ کے کہہ رہی ہے کہ رحمت اور احسان کا سلوک کرو۔ جس نے یہ حاکم اپنے نفس کے اوپر کر لیا، یہ انسان ہے۔ جس نے مقابلہ شروع کر دیا، جس نے منصوبہ بندی کر کے سازش شروع کر دی، جس نے اگلے کے اوپر اپنے طور طریقوں اور رویوں سے بالاتری دکھانا شروع کر دی، یہ تو حیوانیت ہے۔ ادھر عقل یا برابر آ گئی یا ماتحت آ گئی۔ اچھا، اس میں آخری نقطہ، چونکہ یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ انسان کی بلڈنگ ہے اور اس نے 4th فلور خالی رکھا ہوا ہے، جذبات اور احساسات ہیں، اور وہمیات یہ کہتی ہیں دنیا اللہ تعالیٰ نے جائے مصیبت بنائی ہے، قرار نہیں ہے دنیا میں، سکون نہیں ہے، ثبات نہیں ہے، تغیر ہر لحظے تغیر ہے۔ یہ تغیر کیوں رکھا ہے؟ نشو و نما کے لیے، اس لیے یکساں حالات نہیں رہنے والے۔ اپنے وجود کے اندر وابستگیوں کو اگر ہم خود کم نہ کریں تو یہ وابستگیاں دنیا کے ہمارے کھا جائیں گی۔ ہر انسان کی وابستگی اپنی ذات سے بڑی قوی وابستگی ہے، اپنے والدین، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں سے بڑی گہری وابستگی ہے، مال سے بڑی گہری وابستگی ہے۔ کوئی ان وابستگیوں کو اگر کمزور نہ کرے تو خیال اور وہم میں زندگی بسر کرے گا، اس میں کسی کا قصور نہیں، اس کا اپنا قصور ہے۔ کبھی زندگی کے ایسے خوشحال دن اس دنیا کے اندر قرار نہیں پاتے کہ وہ مطمئن زندگی بسر کر رہا ہو۔ مطمئن ہونے والے حالات نہیں آنے والے، ایک کے بعد دوسری مصیبت ہر ایک کے لیے آنے والی۔ اسے کہتے ہیں کہ قرار نہیں ہے، ثبات نہیں ہے دنیا میں۔ اس کو اگر امام علی علیہ السلام کی زبان میں بات بیان کریں
تو ہے کہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، دنیا سام کی مانند ہے جو چھونے میں نرم ہے لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے، زہر فنا ہے، زہر تکلیف ہے، زہر جدائی ہے، یہ سارے زہر اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا لیں تو اس کا یہی ہے۔ پھر تقاضے بیجا ہیں دنیا کے، ہر ایک کے تقاضے ہیں، ہر ایک بہتر زندگی چاہتا ہے، ہر ایک لذت بخش زندگی چاہتا ہے، اس کی بھاگ دوڑ میں طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، کوئی حرام کماتا ہے، کوئی حلال کی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوئی اور کسی قسم کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ٹکراؤ کس میں آ جاتا ہے؟ یہ بات اس لیے عرض کی کہ وہم اور خیال میں زندگی بسر کریں گے مضطرب ہیں، چونکہ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں پھر ہم، صحیح ہے؟ وہم اور خیال اور حس میں زندگی بسر کرنا خالصتاً دنیا میں زندگی بسر کریں، دنیا کی کسی چیز میں ثبات اور قرار نہیں ہے۔ دنیا نے جڑ کے پھر ٹوٹے جانا ہے، پھر ایک چیز کا منظر دکھا کے جذبات ابھار دینے اور اسے ایک ہمارے اندر صرف تمنا اور خواہش کے طور پہ رہ جائے گا، اور وہ تسکین نہیں ہے، وہ اس چیز تک کا حصول نہیں ہے، دنیا حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ خیال اور وہم میں زندگی بسر کرتے ہوئے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے اپنا نقصان خود ہی کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب عقل اور اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے تم تدبیر کرو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، یہ اس لیے اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو بھی نصیحت ہے، دنیا کے حالات بھی اسی اعتبار پہ ہیں کہ اصل غنی اور امیر شخص کون ہے؟ جو قناعت کرتا ہے۔ قناعت سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اس کے ہاتھ میں وسائل زندگی ہے بس اس کے دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے، اس سے باہر نہیں آنے کی کوشش کرتا، یعنی نہیں آتا چاہتا کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نہیں وہ نہ مانگتا ہے، نہ قرض لیتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تمنائیں پالتا ہے۔ یہ شخص امیر شخص ہے، دیکھنے میں بے شک غریب لگ رہا ہو، یہ امیر ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو قناعت نہیں کرتا، حل من مزید، مزید اضافہ، مزید اضافہ۔ جب مزید اضافے کی طرف نفس آ جائے تو پھر وہ اپنی ذاتیات کے لیے اس کو اپنی عزت کے دائرے سے باہر لے آئے گا، یعنی ہاتھ پھیلانا، کہ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط لازم کی بنیاد پہ ایسی سخت روایات ہیں کہ جائز قرار نہیں دیا کہ تمہارے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا سرمایہ موجود ہے تو تم ہاتھ نہ پھیلاؤ، ختم ہونے دو یہاں تک کہ وہ وقت آئے کہ زندہ نہیں رہ سکتے، پھر مجبوراً ہاتھ پھیلاؤ۔ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے۔ بہت سخت روایات اس حوالے سے ہیں۔ لوگوں سے بے نیاز زندگی بسر ہو، اور وہی شخص فقط بے نیاز زندگی بسر کر سکتا ہے جو اس پر قناعت کرتا جو ہے۔ مثلا میرے پاس ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک جانے کے پیسے ہیں اور 2 سٹاپ میں نے پیدل چلنا ہے، اور اللہ نے صحت دی بھی ہے اور چل بھی سکتا ہوں، تو 2 سٹاپ پیدل چل کے جائے، کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہے وہ اے سی والی گاڑی میں فوراً ہی جا کے پہنچا، ٹھیک ہے وہ ادھر چلے جائے، مسئلہ نہیں ہے کوئی، کیونکہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اتنا تھا، خدا نے ہم دونوں کو اس حوالے سے زمین کی پر برابر قرار دی ہے۔ خدا کی نظر میں نہ اے سی والی گاڑی کی قیمت ہے اور نہ جس کے پاس اے سی والی گاڑی نہیں ہے اس کی قیمت ہے۔ اصلی قیمت کس چیز کی ہے؟ کہ اس نے خدا سے رابطہ ہر 2 مورد میں کتنا جوڑا ہے۔ لہذا قناعت یہ ہے کہ اگر ایک وقت خالی روٹی اور پانی کا میرے پاس سرمایہ موجود ہے، اس پہ گزارا کروں، کوئی غم نہیں ہے، اگلا بڑے مرغن اور بہترین غذائیں کھا رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قناعت۔ ہاں، خواہش اور تمنا پیدا ہوتی رہتی ہے، اسے دبائے۔ اگر کوئی قناعت میں زندگی بسر نہیں کرتا کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، چونکہ ہر مال کے اوپر ایک اور مالدار ہے، اس کے اوپر ایک اور مالدار ہے۔ لہذا مال کی کوئی لمٹ ختم نہیں ہوتی، خواہش کی کوئی لمٹ ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا وظیفہ بنتا؟ خدا نے آزمایا، دیا اتنا، اس سے زیادہ دے سکتا تھا مجھے، جب اتنا ہی دیا اور بقیہ دروازے بند ہیں، میں صبر کروں۔ حضرت جناب حاجر اسماعیل علیہ السلام وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، صرف پانی ادھر موجود ہوا، پانی بھی نہیں تھا، بے تاب ہو کے پانی ڈھونڈا۔ اب جب پانی مل گیا تو یہاں پہ محل کی خواہش تھوڑی کی، اس جگہ پہ کوئی بہت سارے بکروں شکروں اور گوسفند کی خواہش تھوڑی کی۔ وہ خدا ہر ایک کو ہر مرحلے کی پر عنایت کرتا ہے۔ ہر انسان کے 4 دن، وہی امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے جو شہید یحییٰ سنوار بھی پڑھا کرتے تھے کہ یوم لک و یوم علیک، ایک تمہارے حق میں ہے اور ایک
تمہارے برخلاف ہے، یہ توقع نہ کریں کہ برخلاف نہیں ہوگا. عقل آ کے یہ کہتی ہے. لہذا جو اس کو لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، ایک دن ہمارے لیے بہترین غذا بھی تھی، چائے شائے بھی تھی، بسکٹ بھی تھے، ساری چیزیں تھیں، اب تو مہینہ گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے. کوئی غم نہیں، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عارضی جگہ ہے، چلا جانا ہے سب نے، فنا ہو جانی ہے اس دنیا نے. کوئی چیز ادھر ثبات نہیں رکھتی. ادھر تکلیف کو بھی فنا ہے اور نعمت اور سکون کو بھی فنا ہے، اس لیے تکلیف بھی نہیں ادھر مستمر، کوئی شے مستمر نہیں ہے. یوم لک و یوم علیک، یہ عقل کے فیصلے ہیں. اب ان جگہوں پہ انسان خیال اور وہم کو بالا کر لیتا ہے، منصوبے بناتے ہیں، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے، تمہارے رزق میں وسعت آ جائے گی، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، تمہاری یہ کچھ بھی نہیں ہوگا حل اس میں سے. وہ کر کے دیکھ لے اسے، وہ ایک کے بعد دوسری آ جائے گی، دوسری کے بعد تیسری آ جائے گی، وہ اسی طرح سے بڑھتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ مورد آ جائے گا. اور ایسے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں کثیر ہیں. وہ شخص بھی کہ جس کے پاس ہسپتالوں کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ بستر کے اوپر تکلیف کاٹتا ہے اور آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور ایک وہ امیر شخص بھی ہے جو اس شہر کے سب سے بہترین ہسپتال میں کئی ڈاکٹرز اور نرسوں کے درمیان بہترین آلات کے ذریعے سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن مرض کی تکلیف کاٹ رہا ہے. اس سے بھی پوچھو، مرض کو قرار نہیں ہے. وہ پیسے دے دے کے اور بہترین جگہوں کے اوپر مال خرچ کر کر کے وہی تکلیف کاٹ کے جا رہا ہے جو غریب ایک بستر کے اوپر ان آلات کی بجائے تکلیف کاٹ رہا ہے. تکلیف اندر سے برابر ہے، دونوں جگہ پہ تکلیف دور نہیں ہو رہی. دیکھنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین چونکہ ہسپتال میں منتقل ہو گیا، اس کی تکلیف شاید دور ہو جائے گی. نہیں، تکلیف ادھر بھی دور نہیں ہوگی. اور یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے اس لیے میں تکلیف کو دور نہیں، اس کے بھی یہ بے وہم ہے. دونوں وہمیات میں مبتلا ہیں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ عقل حاکم ہے تو وہ کیا ہمیں درس دے گی. اس لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ انسانوں والی زندگی بسر جب کرے گا تو صابر ہوگا، قانع ہوگا. یہ انسانوں والی، یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ حکیمانہ زندگی کہلاتی ہے کہ وہ صابر، قانع اور توکل علی اللہ زندگی بسر کرتا ہے. وہ کہے گا کہ کل جب آئے گی تو دیکھیں گے، میرا وظیفہ یہ ہے کہ جو میرے ہاتھ میں جتنی مقدار ہے میں اس کی تدبیر کروں. میری تدبیر یہ کہتی ہے کہ آج اور کل اور پرسوں کے اعتبار سے میں اس کو اس طرح تقسیم کر دوں، لیکن میری تدبیر پر حاکم تدبیر کس کی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر ہے. لہذا اس میں کوئی چین باچین نہیں ہونی چاہیے. حالات مختلف انسانوں کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ اس ضابطے کو امام علی علیہ السلام کے حاصل کر لیں کہ امیر شخص کون ہے، غنی شخص کون ہے؟ جو قناعت کرتا ہے. اور جو قناعت نہیں کرتا کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی بھی پیٹ اس کا نہیں بھرتا. نمبر 2، قناعت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تدبیر کریں. چونکہ اگر اس میں ہمیں نعمت مل گئی یوم لک، قناعت کرتے ہوئے زحمت مل گئی یوم علیک. نہ یوم لک کو استمرار ہے، نہ یوم علیک کو استمرار، دونوں نے فنا ہونا ہے. تو یہ ہمارے پاس وہ انسان کی حقیقت کا جنبہ تھا جو کہ حکماء بیان کرتے ہیں. اس لیے حکماء عقل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، قلب کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے. قلب ہے، روح ہے، نفس ہے، وہ سب کو کیا قرار دیتے ہیں؟ عقل. آپ نے کتابوں میں یہ کثرت سے پڑھا ہوگا کہ قلب انسانی سے کیا مراد ہے، وہ کہیں گے وہی نفس ناطقہ. نفس ناطقہ سے کیا مراد ہے؟ عقل و شعور، ادراک. جیسے ابھی آپ کی خدمت میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے میں ایک المیزان سے حصہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ المیزان میں جلد نمبر 4 صفحہ 590 میں بیان فرماتے ہیں والمراد بالقلب المنسوب الیہ ہے. صحیح ہے؟ جو قلب سے مراد ہے کہ جس کی طرف نسبت ہم دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ الادراک والشعور فی کلامہ تعالی. قرآن کریم میں جہاں پہ قلب آیا اس سے مراد کیا ہے؟ ادراک اور شعور. قرآن کریم میں قلب سے مراد ادراک اور شعور ہے. ہوا نفس الانسانیہ التی لہا الادراک، یہ وہی نفس انسانی ہے کہ جو درک کرتی ہے. وَإِلَيْهَا تَنْتَهِي أَنْوَاعُ الشُّعُورِ وَالْإِرَادَةِ، اور تمام کے تمام شعور اور ارادے کی ساری انواع کا اختتام کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اسی قلب کے اوپر ہوتا ہے، جس کو آپ ادراک اور شعور کہتے ہیں. یعنی قلب کے اوپر تمام شعور کا
اختتام ہو رہا ہے. دون اللحم الصنوبر المعلق عن یسار الصدر الذي هو احد الاعضاء الرئیسیہ، نہ کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب ہوتا ہے معلق آپ کے بدن کے اندر، جو کہ بنیادی ترین عضو انسان کا شمار ہوتا ہے. قلب اس کو نہیں کہتے. قلب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے مقصود کیا ہے؟ وہ ادراک اور شعور ہے، وہ قوت، وہ حصہ انسانی نفس کا جو درک کرتی ہے، جو شعور لیتی ہے، اور اسی کے اوپر تمام قسموں کا شعور، ہر قسم کا، بدیہیات ہوں، نظری چیزیں ہوں، اسی کے اوپر اس کا اختتام ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ نے ادراک اور شعور کا، عقل نہیں کہا علامہ طباطبائی نے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی المیزان کا ایک خوبصورت اور جو محاسن میں سے ایک خوبصورت ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمیق عرفانی مباحث، آیات اور روایات سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے ثابت کیے، اور نام نہیں لیا، عرفانی اصطلاح کا نام نہیں لیا، لیکن معنی ثابت ہو گیا. ان کا قصد نہیں تھا کہ وہ معنی ثابت کرنے کے لیے وہ بحث چھیڑیں، بلکہ آیت بے آیت جب تفسیر کرتے گئے تو خود بخود وہ عرفانی مطالب ثابت ہوتے چلے گئے. اس میں بہت فرق ہے. بعض یہ سوء ظن کرتے ہیں، اور واقعاً یہ سوء ظن ایک نوع گناہ کے مورد میں ہے کہ انہوں نے فلسفہ عرفان کو آیات سے ثابت کرنے کے لیے المیزان لکھی. انہوں نے بارہا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا کوئی عمل دخل میں اس میں لے کے نہیں آیا. حاشیے میں کوئی بحث کیا تو بحث کیے، اصل تفسیر میں فلسفہ عرفان کا استعمال نہیں کیا. لیکن جب تفسیر آیت بھی آیت کی اپنی اس حسب استطاعت توفیق کے مطابق، تو اس سے عرفانی متعلق ثابت ہوتے چلے گئے. اب ادھر بھی جو دقیق نقطہ وہ یہی ہے کہ وہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ المراد بالقلب کیا ہے؟ الادراک والشعور، نہ کہ عقل. قوت عقل کو نہیں کہہ رہے قلب، بلکہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ادراک اور شعور کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قوت جو ادراک اور شعور کرتے ہو، تمام انواع ادراک اور شعور، چاہے وہ ادراک حسی ہو، ادراک خیالی ہو، ادراک عقلی ہو، تمام شعور کا جو اختتام ہے کس قوت کے اوپر ہو رہا ہے؟ قوت قلب پر ہو رہا ہے. فلاسفہ قوت قلب کے عنوان سے اصطلاح استعمال نہیں کرتے. وہ کیا اصطلاح استعمال کرتے ہیں؟ حس ہے، خیال ہے، وہم ہے اور عقل ہے. وہ چار قوتوں کے قائل ہیں. صحیح، ادراک اور عقل. عرفا جو ہیں اس عنوان سے ایک اور حقیقت انسانی کو وہ کہتے ہیں حقیقت انسانی یہ ہے کہ انسان کا ایک پہلو ہے حواس، یعنی حس اور خیال. اس سے وہ مکاشفات صوری کرتے ہیں. مکاشفات صوری میں دو پہلو ہیں. معنی جو ہیں وہ غیبی ہیں، حقائق ہیں، لیکن وہ معنی کو قوت خیال یا وہم کی آمیزش کے ساتھ اس کی تصویر کشی کر دی. اسے کہتے ہیں مکاشفات صوری. حقائق کو ہی انہوں نے درک کیا لیکن صورت کی شکل میں، صورت کو اب عبور کرنا ہے وہاں سے. لیکن انسان کا ایک اور پہلو ہے، یہ انسان ہے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اسے پہلے 3 فلور قرار دیا. پہلے 3 فلور میں انسان پاکیزہ اور خالص ہو تو مکاشفات صوری سامنے آتے ہیں. بقیہ فلور کو اگر وہ پاکیزہ کرے تو مکاشفات معنوی سامنے آتے ہیں، ان کے پھر اپنے مراتب ہیں. لہذا انسان ایک طولانی طور پہ ایک حقیقت ہے، اور انسان کی حقیقت ان فلاسفہ کے مطابق جو ہمارے سامنے بنتی ہے وہ 7 مراتب کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ پہلا مرتبہ جو قرار دیتے ہیں وہ پہلا مرتبہ ہے طب کا. پہلا مرتبہ ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ طب انسانی جس کہتے ہیں، یہ اسے آپ حس بھی کہہ سکتے ہیں. حواس اور شہوات آپ ایک نام دے دیں، مختصر حواس اور شہوات کا. دوسرا مرتبہ یعنی اس کو آپ اگر بند کرنا چاہیں وہ یہ تینوں کہ حس، خیال اور وہم اسی کے دائرے میں ایک نو لا سکتے ہیں. دوسرا مرتبہ اسی بلڈنگ، انسان کی بلڈنگ کا، وہ ہے نفس. اور حواس اور شہوات الگ الگ چیز ہے. طب انسانی جو ہے نا وہ اصل میں جسم کے اندر مزاج سے تشکیل پاتی ہے. ہم جو خوراک کھاتے ہیں اور ہم جس علاقے میں زندگی بسر کرتے ہیں، گرم ہے یا سرد ہے، اور اسی طریقے سے مختلف ہم امور زندگی انجام دیتے ہیں کاموں کے اعتبار سے. بعض سخت کام کرتے ہیں، بعض سیٹ پہ بیٹھنے والے کام کرتے ہیں، بعض سوچنے والے کام کرتے ہیں. اس کی وجہ سے انسان کے نفس کے اندر ایک مزاج جنم لے لیتا ہے. یہ مزاج کوئی دکھائی نہیں دیتا، یہ ایک ہوا کی طرح سے شے ہوتی ہے.
صحیح ہے، جو اب گلا کاٹا جاتا ہے تو وہ دھواں سا اٹھتا ہے، اور یہ مزاجوں کا اختلاط ہے، لیکن یہ مزاج مادی شے ہے اور مادی اشیاء سے بنا ہے۔ اس کو روح بخاری سے بھی ایک نوع تعبیر کیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ یہ روح بخاری، یہ روح مادی ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے نفس ناطقہ، یا قلب سے اوپر ایک روح ہے، وہ روح مجرد ہے، یہ روح بخاری کہلاتی ہے۔ تو تب جو ہے وہ ہماری شہوات کے ہی نتیجے میں بنتی ہے، یعنی تب کے مطابق شہوات بھڑکتی ہیں۔ بعض کو بھوک جو ہے اس کی احساس زیادہ ہوتا ہے، بعض جنسی خواہشات کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، یہ تب کے مطابق۔ بعض کو اصلاً ان دونوں کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، بھوک ہی نہیں زیادہ لگتی یا جنسی خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ طبائع جو ہیں وہ ہماری خوراکوں پہ اور ہمارے مختلف طرح کے صحت کے حوالے سے جو موزون چیزیں ہمارے نفس کی، اس کے اعتدال اور عدم اعتدال سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کا مزاج معتدل نہ ہو وہ مکاشفات صحیح نہیں کر سکتا، حقیقی مکاشفات اس کے لیے اجاگر نہیں ہوتے، اسے حقائق صحیح نظر نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہماری آنکھ دیکھنے کی قوت رکھتی ہے، لیکن اگر مطلع صاف نہ ہو تو ہمیں حقائق دکھائی دیں گے نہیں۔ اسی طرح انسانی مزاج جو ہے اس میں اعتدال دکھائی نہ دے تو وہ ضعیف ہو جاتا ہے اندر سے۔ مثلا خوف زیادہ اس کے اوپر چھا جائے گا، یا شہوات ایسا گہرا پردہ چڑھائیں گی کہ وہ عبادت کرنا چاہتا ہے نہیں مائل ہو سکے گا، روزہ رکھنا چاہتا ہے نہیں اسے صبر ہو سکے گا، پڑھنا چاہتا ہے نماز نہیں نیند پہ قابو پائے گا۔ یہ عدم اعتدال مزاج کے تب کی دنیا میں یہ والی بحثیں ہوتی ہیں۔ صحیح، تب کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن اس کو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے تہذیب نفس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا ہے تخلیہ، دوسرا ہے تحلیہ، اور تیسرا ہے تجلیہ۔ انسانی تہذیب نفس کے، چونکہ تہذیب نفس نہ ہو تو نہ کوئی مکاشفہ ہونا ہے نہ کوئی اور چیز ہونی ہے، اس لیے عرفان شروع ہوتا ہی اخلاق کے بعد ہے۔ مرحلہ اخلاق طے ہوگا تو عرفان ہمارے لیے حاصل ہوگا۔ عرفان بے معنی قرب الہی کی اساس پر معلومات اور حقائق کا ملنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں ولایت ہے اور حقائق ہیں ان سے آگاہی ہونا۔ یہ حاصل ہی تب ہوگا جب تہذیب نفس کا عمل قرار پائے گا، اور وہ اخلاق اسلامی کا موضوع جو کہ ابھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو 3 چیزیں ضروری ہے۔ پہلا ہے تخلیہ، خالی کریں، آراستہ کرنا نہیں ہے۔ اسی کے تحت ہم یہ اپنے موضوعات پڑھ رہے ہیں کہ جس سے تخلیہ کرنے کے ہم طریقے سیکھیں۔ جیسے شیطان کا راستہ بند کریں، شیطان کا راستہ ہم نے بند ہی نہیں کیا تو کیا آئے گا؟ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ شہوات کو تفصیل سے پڑھا، اور پھر ہم نے غضب کو تفصیل سے پڑھا۔ وہ پڑھا اسی وجہ سے کہ وہ اس کے آلات ہی یہ ہیں ہمارے نفس کے اندر صلاحیت کرنے کے شیطان کے۔ جو ان 2 کو، غضب اور شہوات کو قابو نہیں کرتا تو شیطان آرام سے اس کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم وارد ہو گئے وسوسے کی دنیا میں تاکہ پتہ لگے، اور ان کے علاج بھی پڑھے، جیسے ورع علاج ہے، اور رفق کی دنیا ہم نے مطالعہ کی کہ مہربانی کا سلوک ہے، اس سے انسانی نفس ظلمتوں سے دور ہوتا ہے۔ یعنی سختی جو ہے وہ خاص موارد میں ہے، ورنہ اصل ضابطہ کیا انسانی نفس کے لیے؟ نرمی۔ سختی اصل ضابطہ نہیں ہے۔ جس نے اپنی شخصیت پہ سختی کو اصل ضابطہ قرار دیا ہو وہ نہیں آگے بڑھ سکتا۔ نرمی، عفو، درگزر، رحمت، اس کو اجاگر رکھے، مگر یہ کہ جہاں حدود الہیہ ٹوٹ رہی ہیں سخت ہو جائیں، جہاں انسانیت کشی ہو رہی ہے، جیسے کہ آج کے دور میں جسم پروری کر کے روح کے قاتل بن رہے ہیں۔ جس طرح سے ایک ہوتا ہے نا کہ خود کش، ایک ہے روح کش، اپنی روح کو مارتا ہے، جسم اس کا توانا ہے، یا دوسروں کی روحوں کو قتل کرتا ہے شہوات کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے، غصہ، غضب اور انتقام کی آگ بھڑکا کے۔ یہ ہم پھر ترتیب اس لیے پڑھے تھے، تخلیہ لازم ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے تخلیہ میں پھر کون کون سی چیزیں، جیسے ہمارا انشاءاللہ جلد موضوع آ رہا ہے قلب کے موضوع کے بعد کفر اور شرک کا موضوع ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس نجاست سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا جو افکار کی صورت میں ہماری روح کو مسلسل دائمی آلودہ رکھتی ہے۔ جسم کی آلودگی پانی سے دور ہو جاتی ہے، روح کے اندر جو نجاست شرک و کفر و نفاق ہے، اس کی آلودگی سے اگر اپنے آپ کو پاک نہ کریں یہی جہنم ہے۔ بالفاظ دیگر جیسے بعض بیان کرتے ہیں بزرگان، حقیقت جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ نفاق کی آگ کا نام جہنم ہے، حسد کی آگ کا نام، حرص کی آگ کا نام۔ یہاں پر تو جو آگ ہے وہ کیمیکل کی آگ ہے نا، دنیا میں
کیمیکل آگ ہے، اس کا تو فارمولہ بھی مل جائے گا آپ کو، جو جسم کو جلاتی ہے۔ تو روح کی جہنم کی آگ کیا ہے؟ وہ اس آگ کا نام کیا ہے؟ حسد، ہرس، تکبر، لالچ، مادیت کی طرف آنا، کفر، شرک، نفاق، یہ سب سے خطرناک ترین آگ ہے جو بجھتی نہیں ہے۔ اس لیے تخلیہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تحلیہ، تحلیہ آراستہ کرنا، حلیتن کہتے ہیں نا، زیورات کو کہتے ہیں جو خواتین پہنتی ہیں۔ اس لیے تحلیہ اس کے بعد ہے کہ چیزوں کو تم اپنے ساتھ جوڑو۔ حتی علم تحلیہ میں سے ہے۔ علم بدون تزکیہ فساد ہے۔ قرآن پڑھے گا تفرقے اور فرقہ واریت کو ایجاد کرے گا، حدیث پڑھے گا فوقیت اور تکبر اور فقہ اصول فلسفہ پڑھ کے ممکن ہے کہ متکبر بن جائے۔ تحلیہ تخلیہ کے بعد ہے۔ ہر دو میں جو کمال پیدا ہوگا وہ تجلیہ سے ہے۔ تجلیہ کیا ہے؟ اعتدال مزاج۔ اعتدال مزاج جسم میں قوت پیدا کرتا ہے۔ جسم کا بھرا ہوا ہونا گوشت پوست سے، اس سے قوت کا نہیں پتہ لگتا، یا نحیف جسم سے کمزوری کا پتہ نہیں لگتا۔ نحیف جسم سے نہ کمزور ہوتا ہے اور بھرے ہوئے جسم سے نہ قوی ہوتا ہے۔ مزاج کی جو قوت ہے اس سے ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے۔ خود ہمیں ادھر تجربہ بھی ہے، ایک شخص، ہم یہ چند سالوں پرانی بات ہے، اس سے عید کے ایام میں جانور ذبح کراتے تھے قربانی کے، کہ الحمدللہ ہر سال ہمارے پاس 10 کے قریب جانوروں کا اہتمام خداوند متعال کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ تو وہ انتہائی پتلا شخص تھا، یعنی میں نے اپنی زندگی میں اتنا پتلا انسان نہیں دیکھا۔ اچھا، ایک وہ اکیلا پورے بکرے کو اٹھا کے اوپر بھی رکھ لیتا تھا، اور ایک دن میں تقریباً 100 کے قریب بکرے ذبح کر لیتا ہے۔ شاید آپ اسے دھکا دیں تو دور جا کے گرے، لیکن اس کے بازو میں اتنی قوت کہ وہ بکروں پہ بکرے کھال اکیلے اتار لیتا ہے اس کی۔ بقیہ جگہ پہ دیکھا بھرے ہوئے بندے ہوتے تھے، وہ پکڑ کے 2 کھینچ رہے ہیں۔ وہ پورے جانور کو پکڑ کے ایک ٹانگ ادھر رکھتا ہے، ایک اس کے سر پہ رکھتا ہے، اور ذبح آرام سے کر لیتا ہے۔ تو اس لیے دبلے پتلے ہونے یا بھرے جسم ہونے سے طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مکاشفات کی دنیا میں جسمانی قوت انتہائی زیادہ درکار ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اگر پہاڑ پہ وحی نازل ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی، اسے برداشت کر لیتی تھی۔ ہم لوگوں کی روح اصلاً وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ جس طرح سے بلب ہے ٹرانسفارمر سے لگائیں، اس کا عطا پتہ بھی نہیں ہوگا گیا کہاں ہے۔ وہ اس قدر بھاری چیز ہے کہ ہماری روح کا اس سے ارتباط ہو تو روح فنا ہو جائے گی، غائب، اصلاً وجود ہی نہیں رکھے گی۔ اس لیے ہر کوئی نہ امام بن سکتا، نہ نبی بن سکتا ہے، نہ رسول بن سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو بزرگ شخصیات ہے، جیسے بھی خود رہبر معظم کی 24 گھنٹے کی روٹین دیکھیں، اصلاً انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنے کام کر لے۔ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے جملات ہیں کہ میں ان کی اس روٹین کو دیکھ کے حیران پریشان ہوتا ہوں۔ اس میں وہ مطالعات بھی کر لیتے ہیں، عبادات بھی کر لیتے ہیں، اور پھر توجہ کے ساتھ تفسیر اور حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے اصلاً بس سے یہ باہر ہے کہ میں ایک طرف انتظامی امور کو دیکھوں، ادھر میٹنگز طے کر رہے ہیں، اس جگہ پہ مطالعات بھی کریں، ادھر اس طرح کی اخلاقی نصیحتیں بھی کریں، ادھر سے تدبیر کر کے پلان بھی بنا رہے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار سے باہر چیز ہے۔ خلاصہ کلام یہ 3 ہمارے پاس چیزیں تھیں، صرف نام لکھ لیں، ٹائم ہمارا درس کا ختم ہوتا ہے، کہ جو عرفا کی نظر میں انسان کی بلڈنگ قائم ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ قلب کو ہم اگلے مرحلے میں پڑھیں گے۔ نیا باب ہم الکافی کا شروع کر چکے ہیں، تنقل احوال القلب، ایک ہی روایت ہے، پہلے یہ روایت پڑھ چکے ہیں، لیکن قلب کی تشریح کے دوران نہیں پڑھی۔ تو وہ دوسری چیز بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے نفس۔ پہلا کیا ہو گیا انسان کی عمارت میں؟ پہلا فلور، فرسٹ فلور ہو گیا، تب دوسرا ہے نفس، تیسرا ہے قلب، چوتھا ہے روح۔ اکثر بیشتر انسان انہی 4 تک پہنچ پاتے ہیں۔ آگے والے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نوع انبیاء و ائمہ علیہ السلام، یا بعض ان کے قریب قریب جو اولیاء ہیں یا بزرگ شخصیات اور عرفاء کامل، وہ کچھ نہ کچھ پہنچے، لیکن ہر ایک اپنی سطح تک، ہر ایک اپنی سطح۔ وہ ہے سر، خفی اور اخفا۔ سر، خفی اور اخفا۔
فلور کے اعتبار سے یہ والی چیزیں موجود ہیں، لیکن عملاً کس نے اس کو کیا؟ وہ یہی اولیاء الہی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ قلب کو ہم بیان کر دیں۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قوت جو تفصیلی معلومات اشیاء کی لے۔ روح ہوتا ہے انہی تفصیلات کا جو اجمال ہے، اجمال اور تفصیل۔ اگر اجمال ہو تو اسے کہتے ہیں روح۔ انسانی نفس کی ذات میں انہی معلومات اور حقائق کا جو اجمالی پہلو ہے وہ روح کہلاتا ہے، ذات کو روح کہا جاتا ہے، صحیح۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ قلب، تفصیلی۔ اس لیے وہ دعا بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، حتیٰ کہ یہ سر کے کلمات اور دیگر کلمات ہمارے پاس بعض احادیث میں بھی باقاعدہ وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ فِي سِرِّ، میں نے اپنے سر میں کہا، یا ربی من علی ابن ابی طالب الذی وعدتنی بہ، وہ علی ابن ابی طالب کون ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا وُلِدَ عَلِيٌّ وَهُوَ طِفْلٌ۔ اور پھر آگے ہے، یہاں پہ جو اصل عبارت ہے فَقُلْتُ فِي سِرِّ، بس ہم نے 7 مراتب پڑھ لیے۔ طب ہے، نفس ہے، قلب ہے، روح ہے، پھر سر، پھر خفی، پھر اخفا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس کلمات عیون اخبار رضا میں بھی وارد ہوا ہے کہ خداوند متعال کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ضمن میں، ان کی ہستی کے، کہ فنادانی ربی عز وجل فی سری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرے رب عز وجل نے مجھے ندا دی، فی سری، میرے سر میں، یا محمد ہذہ انبتھا فی ھذا المکان الارفع، کہ محمد میں نے اس کو اس اونچے اور بلند ترین مقام میں اگایا ہے۔ اسی طرح اور بھی ہمارے پاس روایات ہیں جس میں ذکر کیا ہے کہ سر کا مطلب ممکن ہے کہ بعض یہ لے لیں کہ پوشیدگی، لیکن جب کہہ رہے ہیں کہ فی سری یعنی میری پوشیدگی میں، یہ مطلب بھی ظاہر ہے جیسا محدثین یہ معنی لے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے فی سری یعنی وہ جو اللہ اور میرے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مختص باتیں ہیں۔ ہر دو معنی ایک ہی بن جاتا ہے، لیکن ایک مقام ہے، بلند مقام ہے جو قلب اور روح سے بالاتر ہے عرفاء کی نگاہ میں۔ لہذا عرفاء انسان کے لیے 7 مراتب کے قائل ہیں، طب ہے، نفس ہے، قلب ہے، روح ہے، سر، خفی اور اخفا۔ اخفا سب سے بلند تر ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ تمام کلمات استعمال ہیں، تمام کے تمام کلمات استعمال شدہ ہیں۔ وہ ہمارے روایات جو دعائیں ہیں اس میں بھی یہ کلمات وارد ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ قلب اور روح میں فرق کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ قلب جو ہے وہ تفصیلی معلومات لینے والا ایک قوت اور انسان کے وجود میں حصہ ہے، اور روح کیا ہے؟ وہ مجمل۔ لیکن مجمل سے مراد مبہم نہیں ہے، مجمل سے مراد ادھر ملکہ اور عدم ملکہ صلاحیت ہے ادھر، صحیح ہے۔ اسی صلاحیت کو جب عملی کرتے ہیں تو یہ قلب یہاں پر بن جاتا ہے۔ صرف ایک مثال ادھر بیان کی جاتی ہے، اسے اگلے درس میں ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ مجتہد جو ہے وہ پہلے مجتہد ہے یا پہلے اس نے توضیح المسائل لکھی؟ اچھا، یہ توضیح المسائل اس کے وجود کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہی توضیح المسائل جس کو آپ نے مسئلہ کر کے 300-400 صفحے کی اوراق میں دیکھا، یہ مجتہد کے اندر جب موجود ہو تو اسے کہتے ہیں روح۔ اس ذات کو کیا کہا؟ روح۔ لیکن کیونکہ ادھر مسئلہ کر کے اندر موجود ہے یا صرف علم کی صورت میں موجود ہے، لیکن جب اس نے باہر نکالا تو مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، فصل نمبر 1، کتاب نمبر 1، اس کو کہیں گے قلب۔ بس جب وہ مرحلہ مجمل ہے اور یہ مرحلہ کیا کہلائے گا؟ تفصیل۔ تفصیل کے پہلو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بالفاظ دیگر وہ فلور والی مثال، ڈبے اٹھا کے آپ لے آئے، ڈبوں سے نکال کے چیزیں پھیلا دی تو اب ہم نے کہا یہ قلب ہے۔ جب تک ڈبے رکھے ہوئے تھے ہم نے اسے کیا کہا؟ یہ روح ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔